رہے ہوتے ہیں. ایک فلمی اداکار تھا, پوری رات نا وہ ریہرسل کرتے رہے گانے اس کی, وہ گانا گانے کی نا, پوری رات وہی ہیروئن کے ساتھ پوری رات ان کی ایکٹنگ ہوتی رہی. تو اس نے کارگزاری سنائی ایک مولانا صاحب کو, کہتے ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی نا, تو کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آج چلو فجر پڑھ کے دیکھتے ہیں, کبھی تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملی, چلو آج ساری رات ہم نے یہ مستیاں کی ہیں تو چلو آج کیا کرتے ہیں, چلو یار آج. کہہ رہے جب میں آیا نا مسجد میں اتنی خاموشی کا ماحول, وضو کر کے بیٹھا, پوری رات جو رقص و سرور کی محفل تھی اس میں وہ سکون نہیں تھا. اور جو گاؤں کے دیہات کی کہیں کوئی دور علاقے تھے ان کی مسجد تھی وہ. کہہ رہے میں نے جب فجر پڑھی نا مجھے اتنا سکون ملا, تو پھر تبلیغ میں سیروزے کے لیے چلا گیا وہ. پھر سیروزے کے بعد چلے اور پھر ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی اس نے, نمازی پرہیزگار بن گیا. پھر اس نے 2 طوائفوں کو توبہ کرائی. اس نے کیا کیا, اپنی ماضی کا قصہ سنایا کہ فلموں میں تو لگا ہوا تھا وہ, لیکن اس نے قصہ سنایا کہ 2 لڑکیاں میرے پاس ایکٹر بننے کے لیے آئیں. یعنی انہوں نے کہا ہوگا نا تمہارے فلم انڈسٹری میں اسلام دعا ہے, تو کہہ رہے وہ دونوں لڑکیاں جب آئیں تو میں نے پوچھا, میں نے ان سے کہا کہ حالانکہ وہ خود فلموں میں کام کرتا تھا, کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ یہ لائن اچھی نہیں ہے, تم کیوں اس میں آنا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا پیسوں کے مسائل ہیں, یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. تو اس نے کہا اگر تمہیں کوئی مالدار آدمی تم سے شادی کر لے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, عزت کی زندگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس نے کر لی ان دونوں سے. تمیز کا کام کیا نہیں کیا. لوگ کہیں گے عیاشی کی, او بھائی عیاشی ویسے بھی ہو جاتی, ان سے ریلیشن جو جس طرح وہ مجبوری بتا رہا تھا نا, بیوی بنا کے رکھا ان کو, پھر وہ کوئی دل میں رمق تھی تو پھر اللہ نے مسجد میں نماز پڑھوائی اور پھر تو کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو پھر آگے بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا سخت لب و لہجے والا اور جہنم میں جائے گا اور فلانا جائے گا, یہ تبلیغ میں یہ اسٹائل نہیں چلتا. ہمارے حضرت علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اپنے بارے میں بدگمان رہو, اپنے آپ کو 1 نمبر کا الو کا پٹھا سمجھو ہر وقت. صحیح ہے نا, کوئی خوبی پہ نظر نہ ہو, اپنی ساری خامیوں پہ. اپنے بارے میں یہ نہیں کہ میں چونکہ ایکچولی 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں, ایکچولی میری داڑھی بھی ہے, ایکچولی میں تو اچھی باتیں بھی کرتا ہوں, مثلا میں اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دوں یا کوئی اور سوچنا شروع کر. بھائی اپنی خامیاں دیکھو, ہر آدمی میں کچھ ہوتی ہیں یار. آپ اپنی خامیاں دیکھو کہ یار میں یہ کیوں نہیں کر رہا, میں یہ کیوں نہیں کر رہا, میں نفلی روزے کیوں نہیں رکھ رہا. قرآن میں تو اللہ نے نیک لوگوں کی کتنی تعریفیں بیان کی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, پوری رات. اپنے بارے میں ہر وقت بدگمان, اور دوسرے کے بارے میں کوئی بھی خوبی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو اس کی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میرا کوئی مرید آتا ہے نا میرے سے, جس نے مجھے مینٹور بنایا ہے, جو مجھ سے اصلاح چاہتا ہے, اس میں 99 خوبیاں ہوں 1 خامی, میری نظر اس کی خامی کی طرف ہوتی ہے, کیونکہ اس نے مجھے پیر و مرشد بنایا ہوا ہے نا. ابے جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری کو دیکھتا ہے یا جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو دیکھتا ہے. پیشنٹ گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا آپ کے گردے بھی ٹھیک ہے, آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہے, آپ کا شوگر بھی ٹھیک ہے, آپ کا یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کا وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتاؤ خراب کیا ہے. ایسے تو ٹھیک تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو فرماتے تھے جب کوئی ایسا ہو تو میں اس کی خامی دیکھتا ہوں, اور جب کوئی وہ آئے جو عام مسلمان آئے گا نا تو اس میں 99 برائیاں ہوں 1 خوبی ہو, تو میں اس کی خوبی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. یار یہ کام اس میں خاندانی ہے, یہ کام اس میں زبردست ہے, یہ خوبی ہے, یہ اسلام کا حکم ہے. سمجھتے ہو تو کوئی بھی ہو تو آپ اس کی خوبیاں تلاش کرو, پھر ان خوبیوں کو انسان نمایاں کر کے. بڑے بڑے لوگ پگھل جاتے ہیں بھائی, بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں. تو مولانا لوگوں کا یا جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کا جو اخلاق کا معیار ہے بہت اونچا ہونا چاہیے. میرا ہے نہیں, کہیں آپ سمجھے یہ پتہ نہیں کتنے نیک ہیں, میرا بھی نہیں ہے اس معیار پہ, لیکن ہونا بہت اونچا چاہیے. میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح لحاظ کریں تو پھر یہ فتویٰ نہ لگایا کرو کہ یہ کیا ہو گئے ہیں, یہ لبرل ہو گئے مولانا صاحب. اچھا اس میں ایک اور بات, بس یہ آخری بات, پھر آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے, کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے, مرد کو نہیں ہے. مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے, انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش